الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی خاطر آپ جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی جو کہ عاشقان رسول کی ایک تحریک ہے، اس کے مختلف شعبہ جات ہیں اور ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہے۔ اس شعبہ میں آپ گھر بیٹھے دین کی تعلیم آن لائن نیٹ کے ذریعے سے اپنے گھر میں رہ کر، جی ہاں، اپنے گھر میں رہ کر آن لائن نیٹ کے ذریعے سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں اور اس کا ایک نیا کام اور آپ کے لیے ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ آن لائن کورسز کروانے کے ساتھ ساتھ فیس بک کے آفیشیل پیج پر، کہ یہ جو مدرسۃ المدینہ آن لائن کا آفیشیل فیس بک پیج ہے، اس پر بھی کچھ نہ کچھ کورسز لائیو کروائے جا رہے ہیں اور انہی کورسز کی ایک کڑی آج کا فیضان زکوٰۃ کورس ہے کہ جس کا آج پہلا درجہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، تو آپ شیئر کریں، لائک کریں، اور تاکہ دوسروں تک بھی یہ نیکی کی دعوت پہنچے اور وہ بھی دین اسلام کو سیکھنے میں اور ان مسائل کو سیکھنے میں جو ہے وہ شریک ہو سکیں، اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جتنے احباب اس میں شرکت کریں گے، اس علم دین کو سیکھیں گے، تو ان تمام کو اس کا ثواب ملے گا۔ اب آن لائن مدرسۃ المدینہ یہ جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس میں بے شمار کورسز کروائے جاتے ہیں۔ 30 سے زائد مور دین کورسز اس کے اندر ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ جس میں طہارت کورس، نماز کورس، فیضان رمضان کورس، زکوٰۃ کورس، جیسا کہ ابھی جس کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، یہ کورسز اس کے اندر کروائے جاتے ہیں اور یہ آپ گھر بیٹھے آن لائن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ انہی کورسز میں سے ایک کورس تفسیر کورس بھی ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، چونکہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات، پچھلی امتوں کے واقعات اور قرآن مجید کے اندر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرمایا ہے، تو یہ تمام چیزیں تفاسیر سے پتہ چلتی ہیں۔ تو اس انداز کو لے کر، اسی مطلب نہج اور طریقے کو لے کر، اور وہ تمام چیزیں تفسیر کورس کے اندر بیان کی جاتی ہیں تاکہ ایک مسلمان وہ تفسیر پڑھ کر، سمجھ کر اور قرآن مجید سے دین کا علم حاصل کر سکے۔ فیضان زکوٰۃ کورس یہ جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اس کے اندر ہم جو چیزیں پڑھیں گے اس میں اس کی چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ فیضان زکوٰۃ کورس یہ 7 دن کا ہمارا یہاں پر کورس ہوگا اور اس کورس کے اندر ہم بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی، جیسا کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اس کے علاوہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط کیا ہیں اور زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کرنسی نوٹ ہیں تو اگر ان کے اوپر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کیسے ادا ہونی ہے، پھر اگر زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اور زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بھی ہمیں اس کے اندر سیکھنے کو ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم مال تجارت پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی،
اگر بنتی ہے تو اس کو کس انداز سے ہم نے ادا کرنا ہے، اور جانور اگر کسی نے رکھے ہیں اور جانوروں پر زکوٰۃ کب بنے گی اور کیسے بنے گی اور اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا، اس کو بھی ہم اس کے اندر انشاءاللہ سیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ فطر اور دیگر بہت سارے مسائل ہم انشاءاللہ اس کے اندر ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے کورس شروع کرنے سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ عرض کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے اس کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو دوسرے اپنے دوست احباب تک اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہو کر علم دین حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر کے اپنے درجے کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کی رضا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ احکامات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں گے اور پھر ان پر عمل کریں گے۔ دوسری نیت ہم یہ کرتے ہیں اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو احکامات فرض کیے ہیں، اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ہم ان مسائل کو سیکھ کر اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ پھر اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے اور ہم نے پیچھے ادا نہیں کی تو اپنے بقیہ جو ہے وہ مال کا حساب لگا کر اس پر ادا کرنے کی نیت بھی کر لیجئے، اور اس میں یہ بھی نیت کیجئے کہ میں اس علم کو آگے پہنچاؤں گا تاکہ لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے اندر جو پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کہتے کس چیز کو ہیں، اور یہ کب فرض کی گئی، اور زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا دونوں کا، جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی اس کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور یہ 32 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں نماز کا ذکر ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے والا بہت خوش نصیب ہے، دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا وہ باعث بنتا ہے، اور دنیاوی اور اخروی سعادتیں اس کا مقدر بنتی ہیں، اور زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ حضرت علامہ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کی تفسیر کے تحت خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا کہ تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو اس کے اندر عزت نے نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ترجمہ کنز الایمان یہ ہے کہ اے محبوب ان کے مال میں زکوٰۃ، ان کے مال سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کرو۔ تو اس آیت سے حضرت سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی یہ آخذ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ آیت میں جو صدقہ وارد ہوا ہے، یعنی صدقہ کے لفظ جو ہے وارد ہوئے ہیں، تو اس کے معنی میں مفسرین کے کئی ایک اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک تو یہ وہ صدقہ غیر واجبہ تھا کہ جو بطور کفارہ کے ان کے صاحبوں سے لیا جاتا تھا، ان کے صاحبوں نے دیا تھا کہ جن کا اوپر بطور کفارہ اس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے کہ جو ان کے ذمہ واجب تھی،
اور وہ تائب ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ اور امام ابو بکر رازی جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی قول کو ترجیح بھی دی ہے کہ یہ جو قول ہے یہ زیادہ راجح ہے کہ صدقہ سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو گیا، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور کچھ قبائل عرب ایسے تھے کہ جو مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر بیٹھے، یعنی وہ زکوٰۃ دینے سے نہیں بلکہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر بیٹھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیسے معاملہ کریں گے کہ جب کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرنے پر مامور کیا گیا ہوں، تو جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھیں، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر یہ کہ کسی کا حق بنتا ہو اور وہ اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی یہ لوگ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، یہ لوگ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنا اپنا مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا، تو ان پر کیسے جہاد کیا جائے گا؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نری کلمہ گوئی اسلام کے لیے کافی نہیں، یعنی فقط لا الہ الا اللہ کہنا یہ اسلام کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ ضروریات دین کا اقرار نہ کرے، جب تک ضروریات دین کا تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے بندے کی خلاصی نہیں ہوتی۔ اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس انداز میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرنا اور بحث کرنا یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے علم میں یہ بات نہ تھی کہ وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں وہ اس کی فرضیت کا انکار کر رہے ہیں یا پھر اس کی اس دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر تو وہ فرضیت کا انکار کر رہے ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ جو ان کے لیے حکم بیان کیا گیا، اور اگر وہ فرضیت کا انکار نہیں کر رہے یعنی دینے سے انکار کر رہے ہیں تو اس طور پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے یہ جو بحث کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کس انداز سے ان سے جہاد کریں گے کہ یہ تو وہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہے، لیکن پھر جب ان کو اس بات کی معلومات ہو گئی، اس بات کا علم ہو گیا، تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم کی بات سمجھ آ گئی، اور فرماتے ہیں پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہچان لیا کہ وہی حق ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا اور کیا۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری روزوں سے قبل فرض ہوئی۔ زکوٰۃ 2 ہجری روزوں سے قبل فرض ہوئی کہ وہ 2 ہجری جب ہوئی تو اس میں پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی اور پھر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا، اب اس کا کوئی اگر انکار کرتا ہے تو کب اس پر کیا حکم لگے گا؟ اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، ایک ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا اور ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہی انکار کر دینا کہ میں زکوٰۃ، ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، یہ تو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنا، اور دوسرا ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث سے جو اخذ ہوتا ہے، حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، یعنی زکوٰۃ، کیونکہ ہم نے اوپر سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے۔ اب زکوٰۃ دینا وہ فرض، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو اس کا انکار کرنے والا، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا یہ کافر ہے۔
زکوٰۃ دینا تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کامل ہو، تمہارا ایمان مکمل ہو، تو تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ زکوٰۃ دینے والے پر رحمت الہی چھما چھم برستی ہے، وہ رب کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ترجمہ کنز الایمان۔ فرمایا میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان کے لیے ہیں جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ادائیگی نہیں کرتا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کرتا ہے، نہیں دیتا، تو اس کو بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ وہ بہت سے نقصانات کیا ہیں؟ ان میں چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات میں ایک یہ بھی ہے کہ بندہ ان تمام فوائد سے محروم ہو جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت میں ایک بندہ مومن کو ملتے ہیں، رب کی رحمتیں ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام محرومیاں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بندے کے مقدر میں ہو جاتی ہیں۔ دوسرا ایک بڑا جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ مال کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ مال کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ جی ہاں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ خشکی اور تری میں مال جو بھی ضائع ہوا، جو بھی مال ہلاک ہوا، وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے تلف ہوا۔ یعنی خشکی کے اندر کسی کا مال تلف ہو جاتا ہے یا تری کے اندر تلف ہو جاتا ہے، تو کسی بھی انداز سے اگر کسی کا مال ضائع ہوتا ہے تو فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر بھی، اس فرمان علی شان پر بھی غور کرنی چاہیے کہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے اور وہ تلف ہونے سے بھی بچ جاتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر میرے پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ زکوٰۃ کا مال جس مال میں بھی ملے گا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی، اب اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام مال جو ہے اس کے حلال کو بھی حرام کر دے گا۔ یہ زکوٰۃ واجب ہو گئی اور وہ اپنی مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو اب یہ حرام کام ہے۔ یہ حرام مال اگر اپنے مال کے ساتھ ملائے گا تو فرمایا ایک روایت کے مطابق، ایک جو ہے وہ اس کی شرح اور تفسیر کے مطابق جو اس کا یہ حرام مال ہے اس کے حلال مال کو بھی حرام کر دے گا۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص اگر زکوٰۃ لے، کیونکہ جو زکوٰۃ ہے یہ فقیر شرعی کو دی جاتی ہے، یا جو اس کا جو مستحق ہے اس کو دی جاتی ہے، لیکن اگر کسی مالدار شخص نے زکوٰۃ لے لی، اب ادا کرنے والے کو معلوم نہیں تھا لیکن مالدار شخص نے زکوٰۃ کو لے لیا، تو وہ جب اس کو اپنے مال کے ساتھ ملائے گا تو یہ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا۔ اور زکوٰۃ کیونکہ فقیروں اور جو ہے وہ مسکینوں کے لیے ہوتی ہے، اور دیگر جو اس کے مصارف ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ وہ بھی پڑھیں گے، تو یہ دونوں ہی روایتیں علماء فرماتے ہیں کہ یہ درست ہیں، ان دونوں کو ہی اس کے معنی کے اندر لیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ایک نقصان یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوموں پر قحط جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اقوام اس سے قحط کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قحط کے اندر مبتلا فرمائے گا۔ تو قحط سالی سے بچنے کے لیے اور مال کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور ثواب اور برکتیں اور مال کے اندر برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مالوں کا حساب کریں، اپنے مالوں پر دیکھیں کہ اگر اس پر زکوٰۃ بنتی ہے تو اس زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو نقصانات ہیں اور جن کا تعلق دنیاوی نقصانات سے ہے،
اور اخروی نقصانات بھی اس کے بہت سارے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ عذابات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تاخیر کرتا ہے یا زکوٰۃ بالکل ہی ادا نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں روایات کے اندر بہت سے عذابات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت جلد اول کے صفحہ 405 پر تحریر فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے زکوٰۃ ادا کرنے کے جہاں بے شمار ثوابات ہیں، بہت سے ثواب بیان کیے گئے ہیں، تو وہاں خوفناک عذابات بھی ہیں۔ چنانچہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو عذابات اس کے بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ جس نے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی تو روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر، یعنی وہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور فرماتے ہیں کہ ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے، چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے تو ہڈیاں توڑ کر سینے سے نکل آئے گا، اور فرمایا ان کے اگر سینے پیٹھ پر توڑ کر کروٹ سے نکلے گا اور گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا۔ اور جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے، فرمایا روز قیامت وہ ایک پرانا خبیث اژدہا بن کر وہ اس کے سامنے سے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، کہ جس کو تو جمع کرتا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا اور سنبھال کر اس کو رکھتا تھا، فرمایا وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں، پھر اس کا سارا بدن وہ چبا ڈالے گا والعیاذ باللہ، اور اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا اور اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ یہ تمام وعیدات اس شخص کے لیے ہیں کہ جو زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو آپ بھی نیت کیجئے کہ اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ہم زکوٰۃ ضرور ادا کریں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو قیامت کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے، اور اس کو ڈراتے ہوئے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عزیز، کیا خدا اور رسول کے فرمان کو یوں ہی تو مذاق سمجھتا ہے، تو ٹھٹھا سمجھتا ہے؟ یعنی قیامت کا دن وہ 50,000 سال کا دن ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اس مصیبتوں کے عالم کے اندر تو کیسے ان عذابات کو برداشت کرے گا؟ اور فرمایا اگر تجھے اس کی کچھ جھلک دیکھنی ہے تو وہ گرمی، وہ قیامت کی گرمی اور وہ قیامت کے عذابات تو بہت دور کی بات، یہ دنیاوی آگ کے اندر تو ایک سکہ اس کو گرم کر کے اپنے بدن پر رکھ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو قیامت کے دن اس ہوش ربا گرمی کا موسم ہوگا، اس ہوش ربا گرمی کا عالم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات، تو بندہ جو ہے وہ کیسے برداشت کر سکے گا کہ وہ عذابات اور وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک گرمی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک شدت اس عذاب کے اندر رکھی ہے کہ اگر پہاڑوں پر اس آگ کو ڈالا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو انسان کیسے جو ہے وہ ان کو برداشت کر سکے گا؟ آخر حل یہی ہے کہ انسان اگر ان سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ یہ تو کچھ وعیدات تھی تاکہ ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، اور کچھ پہلے ہم نے جو ہے وہ اس کے فوائد سنے اور جو ہے وہ اس کو ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں وہ سنے، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ کچھ ترغیب ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے اور امید بھی رکھنی ہے۔ خوف اور امید کے درمیان ہم نے زندگی کو بسر کرنا ہے کہ جب ہم پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کو ادا بھی کرنا ہے اور کچھ نہ کچھ صدقات اللہ کی راہ میں کرتے رہنا ہے۔ تو آئیے اب آگے زکوٰۃ کی کچھ وضاحت پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کی کچھ تفصیل جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں۔ یہ تو ابھی تک تمہیدی گفتگو وہ تھی کہ زکوٰۃ کے نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں، فوائد و ثمرات کیا ہیں۔ اب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کس چیز کا نام رکھا ہے۔ تو شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کر کے اسے بعد ختم کرنے کے بعد اسے رضائے الہی عز و جل کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملک میں دے دیا جائے جو نہ تو ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ دوبارہ سن لیجئے، زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں اس شریعت کی طرف سے جو مقرر کیا گیا ہو، یعنی شریعت کی طرف سے مقرر کردہ وہ مال زکوٰۃ کہلاتا ہے
کہ جس سے بندہ اپنا نفع بالکل روک لے، اس سے نفع حاصل کرنا ختم کر لے اور اس کو کسی مسلمان فقیر شرعی یا کسی فقیر شرعی کی ملک کر دے، اس کی ملکیت میں دے دے، اور وہ فقیر شرعی ایسا ہو کہ جو نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ اب ہاشمی کے اندر کون کون افراد اس کے اندر شامل ہوں گے، ہاشمی کے اندر کن کن افراد کو شمار کیا جائے گا؟ تو بنی ہاشم سے مراد حضرت علی، جعفر، عقیل اور حضرت عباس اور حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں۔ ان حضرات کی جو اولادیں ہیں وہ بنی ہاشم کے اندر شامل ہوں گی، اور ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ دے گا جائز نہیں ہے، اگر کوئی زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ یہ جن کے نام ذکر کیے گئے، حضرت علی و جعفر اور عقیل اور حضرت عباس اور حارث بن عبد المطلب، ان کے علاوہ وہ کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اعانت یعنی مدد نہ کی، اور مثلا ابو لہب اگرچہ یہ کافر بھی حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا، مگر ان کی اولادیں بنی ہاشم میں شمار نہیں کی جائیں گی۔ بنی ہاشم میں صرف انہی کو شمار کیا جائے گا جنہوں نے ایمان لے کر آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اعانت کی۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی ایک وجہ جو علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے طہارت، افزائش، یعنی یہ جو ہے وہ اس کا لغوی معنی بنتا ہے طہارت، پاکیزگی، اور افزائش یعنی بڑھوتری۔ تو چونکہ جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جس مال سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس مال کے اندر اس کی وجہ سے پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے اس میں افزائش اور بڑھوتری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت پیدا کرتا ہے، وہ مال بڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی کچھ اقسام بھی ہیں، اور زکوٰۃ کی کتنی اقسام ہیں؟ ابتداءً زکوٰۃ کی دو طرح کی قسمیں ہیں، دو بنیادی اس کی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے مال کی زکوٰۃ، اور نمبر دو افراد کی زکوٰۃ، یعنی جیسے صدقہ فطر ہم ادا کرتے ہیں عید کے موقع پر، یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اس کو افراد کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہم روپیہ، پیسہ، سونا چاندی یا جو جانوروں کی مد میں ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اسے مال کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور پھر مال کی جو زکوٰۃ ہے اس کی مزید دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک سونے چاندی کی زکوٰۃ، سونا چاندی ہے اس کی زکوٰۃ۔ نمبر دو مال تجارت اور مویشیوں، زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ، یعنی عشر وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم اس کی تفصیل آہستہ آہستہ آگے پڑھیں گے۔ تو زکوٰۃ یہ وہ ہم نے پڑھا کہ زکوٰۃ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک مال کی زکوٰۃ اور پھر افراد کی زکوٰۃ۔ اور جو پھر مال کی زکوٰۃ ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک سونا چاندی کی صورت میں ہوگا، یعنی مال جو ہوگا وہ یا تو سونا چاندی کی صورت میں ہوگا یا پھر مال تجارت ہوگا، وہ جو ہم خریدتے اور بیچتے ہیں وہ کسی بھی انداز کا ہو۔ اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اسی طرح روزانہ کلاس کو جوائن کرتے رہیں گے تو اس میں بے شمار جو ہے وہ مسائل اور احکامات ہمیں سیکھنے کو ملیں گے۔ اور دوسرا اس میں ہے، چاہے وہ مال تجارت جو ہے وہ دوسرا مال تجارت ہو یا مویشی ہوں جو ہم جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ مویشی پالتے ہیں ان کی زکوٰۃ ہو، یا پھر جو ہم پیداوار بناتے ہیں، جو ہم فصلیں اگاتے ہیں ان پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جی ہاں، جو فصل اگائی جاتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وہ کتنی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ اگر ہاں آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ بنے رہیں گے، آپ ہمارے اس سلسلے کو، ہمارے اس درجے کو جو ہے وہ جوائن کرتے رہیں گے، ہمارے فیس بک پیج پر ہمارے ساتھ رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ تمام کے تمام احکام ہمیں سیکھنے کو ملیں گے۔ اور کل سے انشاءاللہ عز و جل ابتدائی 20 منٹ کے اندر ہم آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیا کریں گے۔ جو آج آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کل سے انشاءاللہ اس کے جواب بھی پہلے 20 منٹ کے اندر دیے جائیں گے۔ اور بقیہ جو ہمارا یہ 1 گھنٹے کا درجہ ہوگا، 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہمارا یہ درجہ ہوگا، تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ درجے کے اندر بقیہ جو ٹائم ہوگا، یعنی ابتدائی 20 منٹ آپ کے پچھلے سوالات کے جوابات اور کچھ خلاصہ ہم بیان کریں گے کہ جو ہم نے کل پڑھا ہے، اور اگلا جو سبق ہوگا، اگلا جو لیکچر ہوگا وہ بقیہ 40 منٹ کے اندر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اب ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور سوال یہ ہے، اور بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہوتی ہے۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ زکوٰۃ فرض بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کی کتنی قسمیں ہیں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ لیکن کیا ہم پر زکوٰۃ فرض ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے یا نہیں؟ تو اس کی بھی کوئی وضاحت ہونی چاہیے۔ تو جی ہاں، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ دینا، توجہ سے سنیے گا،
زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے کہ جس میں یہ شرائط پائے جائیں جو ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں، جس کے اندر یہ 6 شرطیں جو ابھی بیان کی جائیں گی وہ پائی جائیں، اور ساتھ میں وہ عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد مسلمان ہو۔ عقل مند ہو یعنی پاگل نہ ہو، ٹھیک ہے، بالغ ہو یعنی نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور پھر آزاد مسلمان ہو، غلام مسلمان پر فرض نہیں ہے، اور اس طرح مسلمان ہو تو غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہو، یعنی وہ بندہ صاحب نصاب ہو، جتنا زکوٰۃ فرض ہونے کا ایک نصاب ہے اس کی میں ابھی صرف یہ ہم نام ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے ان سب کی تفصیل ذکر کی جائے گی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مالک نصاب ہو، صاحب نصاب ہو، جتنے مقدار ایک شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے، جتنی مقدار شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے تو اس پر وہ مقدار اس کے پاس اگر موجود ہوگی تو زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی، ادروائز اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وہ سونا چاندی کی ہو اس کی مقدار الگ ہے، وہ روپے پیسے کی ہو اس کی مقدار الگ ہے، وہ جانوروں کی صورت میں ہو، وہ زراعت کی صورت میں ہو، فصلوں کی صورت میں ہو، تو اس کی سب ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آئندہ آگے پڑھیں گے۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نصاب نامی ہو، یعنی وہ جو مال اس کے پاس ہے وہ کسی بھی طرح کا ہو تو وہ نامی ہو۔ نامی کیا ہوتا ہے؟ نامی کا مطلب ہوتا ہے بڑھنے والا، اس کی بھی وضاحت پڑھیں گے۔ نمبر 3، نصاب اس کے قبضے میں ہو، یعنی جس چیز کا وہ مالک ہے وہ اس کے قبضے میں بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ مال کسی کو دیا ہوا ہے، قرض دیا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر 4، زکوٰۃ جو نصاب ہے، زکوٰۃ کے لیے جو نصاب ہے یہ اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو، حاجت اصلیہ سے زائد ہو، یعنی ضرورت روزمرہ کے استعمال کے اندر اس کو جو چیزیں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کی روزمرہ کے معمولات میں جو استعمال ہوتی ہیں، جیسے اس کا ٹی وی ہے، اس کی فریج ہے، اس کی بائک ہے، اگر وہ موبائل اس کی ضرورت کا ہے تو موبائل ہے، اس کی ایک گاڑی ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کی سہولت کے لیے اور اس کی جو ہے وہ جو ضروریات کے لیے ہیں، اس سے جو زائد ہوگا وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پھر نمبر 5 شرط یہ ہے کہ جو اس کا نصاب ہے یہ دین سے فارغ ہو، جو اس کا جو نصاب یعنی جس انداز کا بھی نصاب اس کے پاس ہے، روپے پیسہ سونا چاندی یہ تمام چیزیں، تو یعنی وہ نصاب دین سے فارغ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس پر ایسا قرض نہ ہو کہ جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب باقی نہ رہے، یعنی اب وہ مالک نصاب تو بن رہا ہے لیکن اس پر اتنا قرض ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرتا ہے تو پیچھے اس کا نصاب ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی کیونکہ یہ شرط نہیں پائی گئی۔ اور نمبر 6 آخری اور جو ہے وہ اس کی آخری اور اہم شرط یہ بھی ہے کہ اس کے نصاب پر 1 سال گزر جائے، جب اس کے اوپر 1 سال گزر جائے گا تو اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں آئیے اب ڈیٹیل کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ہم سنتے ہیں کہ ہر ایک کی اکیلے تنہا وضاحت سنتے ہیں کہ نصاب کا مالک ہے تو اس سے کیا مراد ہے، نصاب مالک اگر نصاب ہے اس کا نامی ہونا کیا ہے، نصاب کے لیے قبضہ ہونا کیا ہے، نصاب حاجت اصلیہ سے زائد ہو جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے، نصاب دین سے فارغ ہو اس سے کیا مراد ہے، اور نصاب پر 1 سال گزر جائے، یہ میں نے 6 دوبارہ عرض کر دی ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ نصاب کا مالک ہو، تو نصاب کیا ہوتا ہے، نصاب کتنا ہوتا ہے، کس چیز کا کتنا ہے، تو اس میں سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی ہی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو، تو اس بندے کو مالک نصاب کہا جاتا ہے، یعنی وہ صاحب نصاب ہے۔ پھر سنیے کہ صاحب نصاب جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس کے پاس سونا ہوگا یا اس کے پاس چاندی ہوگی یا اس کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا یا مال تجارت ہوگا یا پھر ضروریات زندگی سے زائد سامان اس کے پاس ہوگا۔ اگر تو سونا اور چاندی ہے تو سونا اور چاندی کی صورت میں اس کا نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا، صرف سونا ہو، اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں۔ پڑھیں گے کہ اگر سونے کے ساتھ کچھ مل جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، ساتھ میں کوئی فقط سونا ہے، تو جو گولڈ ہے، سونا ہے، اس کا نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا
اگر اس شخص کی ملکیت میں ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ادروائز اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اگر سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، چاندی کا کیا نصاب ہے؟ تو چاندی کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس صرف اور صرف چاندی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ مالک کے جو ہے وہ ضروریات زندگی سے زائد حاجت اصلیہ کا سامان ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس پاس صرف چاندی ہے۔ اگر صرف چاندی ہے تو چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے ہے، 52.5 تولے، یعنی 52.5 تولے چاندی ہوگی، صرف چاندی ہے تو پھر 52.5 تولے ہے، 52.5 تولے چاندی ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہے، ادروائز اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسری چیز ہم نے پڑھی کہ اس کے پاس جو ہے وہ روپیہ پیسہ ہو، کرنسی ہو، مالیت ہو، تو اس مال ہو، کرنسی نوٹ ہو، پرائز بانڈ کی صورت میں ہو، تو اب اس پر زکوٰۃ کب ہوگی؟ تو اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اگر تو 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کے اوپر اس کے پاس پیسے موجود ہیں، یعنی اس کے پاس، مثال کے طور پر فرض کریں کہ اگر آج کا 52.5 تولے چاندی کا جو ریٹ ہے وہ 50,000 بنتا ہے، مثال دے رہا ہوں، یعنی جس دن یہ تو حساب لگایا جائے گا اسی دن کا اعتبار کیا جائے گا۔ آج کے دن مثال کے طور پر اگر 52.5 تولے چاندی کا 50,000 روپیہ ریٹ بنتا ہے، تو پھر اگر اس کے پاس 50,000 روپے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر 50,000 نہیں ہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ 50,000 صرف مثال دینے کے لیے ہی ہے، چاندی کی رقم کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے تو یہ اس کے حساب سے ہی نوٹ کیا جائے گا۔ پھر اس پر جو ہے وہ فرمایا کہ مالیت ہے یا مال تجارت ہے، اور مال تجارت ہے تو اس کے اندر بھی یہی دیکھا جائے گا کہ مال تجارت کا حساب لگا کر اگر تو اس کی کیلکولیشن کرنے کے بعد اس کی مالیت اتنی بنتی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو پھر اس پر جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہوگی، اور اگر 52.5 تولے چاندی کے مطابق 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے مطابق یا اس سے کم ہے، مطابق نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو اب مال تجارت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح حاجت اصلیہ سے جو ضروریات زندگی کا زائد سامان ہے اس پر بھی اس وقت جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی، یعنی کہ وہ نصاب کے اندر اس وقت شامل کیا جائے گا کہ جب وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے۔ مالک نصاب اب بندہ کوئی ہو گیا تو مالک نصاب ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ تو اگر پہلے زکوٰۃ دے دی پھر مالک نصاب ہوا، یعنی ابھی اس کے پاس اتنا پیسہ جمع نہیں ہوا تھا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی، یعنی نصاب اس کا مکمل نہیں ہوا تھا، تو اس نے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دی، تو ایسی صورت میں دیا گیا مال زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کی زکوٰۃ الگ سے دینا ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، 12 تاریخ کو، ایک ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس کے پاس کچھ پیسے آتے ہیں ابھی، لیکن وہ اتنی مقدار نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو سکے، یعنی 25,000 30,000 روپے آتا ہے، وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ اب بعد میں جل کر 1 ماہ 2 ماہ بعد جو ہے ربیع الاول کے بعد اگلے ماہ میں ربیع ثانی کے اندر اس کے پاس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پیسے آتے ہیں اور اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ نصاب کو اس کا مال پہنچ جاتا ہے، تو جو پہلے اب ادا کیا گیا، کیونکہ اب اس کے پاس وہ صاحب نصاب نہیں ہوا تھا، تو پہلے ادا کی گئی رقم زکوٰۃ کی مد میں زکوٰۃ نہیں کہلائے گی، بلکہ اب دوبارہ جب وہ صاحب نصاب ہوا تو پھر جب سال گزر جائے گا تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ ادا کرنی واجب ہوگی۔ پھر مال حرام اگر کسی کے پاس ہے، العیاذ باللہ، اگر کسی نے مال حرام جمع کیا ہوا ہے، مال حرام اکٹھا کیا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا اس حوالے سے کہ جس کا کل مال حرام ہو، ایک بھی اس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت بھی جائز طریقے سے نہیں آیا بلکہ کل کا کل مال حرام ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ مال اس کی ملکیت کے اندر ہی نہیں ہے، یعنی حرام مال کا بندہ مالک نہیں ہوتا، وہ اگر حرام مال اگر اس نے لیا ہے تو وہ حرام مال اس کے اصل مالک تک لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت ابھی پڑھتے ہیں۔ در مختار کے اندر یہ ہے کہ اگر کل مال حرام ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ مال زکوٰۃ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ 40واں حصہ دینے سے وہ مال کیا پاک ہو سکتا ہے کہ جس کے باقی 39 حصے بھی ناپاک ہوں، یعنی ایک مال ہے وہ ٹوٹل کا ٹوٹل ناپاک ہے، حرام ہے، اور 40واں حصہ آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو اگر ہم 40واں حصہ اس میں سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو کیا 40واں حصہ ادا کرنے سے بقیہ 39 حصے اس کے پاک ہو جائیں گے؟ کبھی بھی وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایسے شخص پر لازم ہے کہ توبہ کرے اور مال حرام سے نجات حاصل کرے۔
اب ایک یہ بھی بہت بڑا کویسچن ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے مال حرام کما لیا، وہ اس نے سود لے لیا، اس نے رشوت لے لی، اس نے چوری کر لی، اس نے جو ہے وہ ڈاکہ ڈال لیا، اب مال تو اس کے پاس آ گیا، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اس نے توبہ کرنی ہے، وہ تائب ہو کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہو گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن اب جو مال اس کے پاس ہے تو اس سے وہ نجات کیسے حاصل کرے گا، اس کو کیا کرے گا؟ تو اس بارے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ اپنے رسالے پر اسرار بھکاری کے صفحہ 27 پر لکھتے ہیں کہ حرام مال کی دو صورتیں ہیں، حرام مال کی دو صورتیں ہیں۔ ایک حرام مال جو چوری، رشوت، غصب اور انہی جیسے دیگر ذرائع سے، یعنی ڈاکہ ڈال کر، کسی سے مال چھین کر، غصب کر کے لیا ہو، تو اس کو حاصل کرنے والا اصلاً اس کا مالک نہیں بنتا۔ یعنی اگر کسی بندے نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، کسی سے مال غصب کر لیا، تو جو غصب کرنے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، وہ اس مال کا مالک نہیں بنتا، وہ اس کی ملکیت کے اندر نہیں آتا۔ اب اس مال جو ہے یہ اس کا مالک نہیں بنتا، تو اس مال کے لیے شرعاً فرض یہ ہے، یعنی جو بندہ یہ کام کر کے آیا ہے اس انداز سے، جس نے مال کو حاصل کیا ہے رشوت لے کر، چوری کر کے، تو اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے اصل مالک کو لوٹا دے، یعنی جو اس کا اصل مالک ہے، جس کی چوری کی ہے، جس کا جو ہے وہ جس سے رشوت لی ہے یا جس کا مال غصب کیا ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹا دیا جائے، اور وہ نہ رہا ہو تو اس کے وارثوں کی طرف لوٹا دے، اور اگر ان کا بھی پتہ نہ چلے، یعنی ایک شخص ہے، اس نے چوری کی، پتہ ہے کہ فلاں بندے کے گھر چوری کی ہے، اب اس پر ضروری ہے کہ وہ اس تک مال کسی بھی طریقے سے اس کے پاس پہنچائے۔ اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کے ورثاء تک یہ مال پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر ورثاء کا بھی پتہ نہیں چلتا، بالفرض ورثاء بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتے، تو پتہ نہیں ہے کہ ورثاء اس کے کون ہیں، تو پھر کسی فقیر شرعی کو بلا نیت ثواب یہ مال خیرات کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، بغیر نیت کے، ثواب کی نیت اس مال میں نہیں کی جائے گی، کیونکہ حرام مال ہے، یہ بندے نے اپنے گلے سے اتارنا ہے، اور یہ اس پر صدقہ کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے اندر ثواب کی نیت نہیں کی جائے گی۔ دوسری قسم اس کی وہ ہے حرام مال کی کہ جو وہ حرام مال کہ جس میں قبضہ کر لینے سے ملک خبیث حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ وہ مال ہے، یعنی قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے سے کسی اس کے اندر جو ہے وہ ملک خبیث حاصل ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اس کی مثال جیسے کہ جو کسی عقد فاسد کے ذریعے سے حاصل ہوا ہو۔ عقد فاسد یعنی کوئی عقد کیا، کوئی چیز لین دین کی، اور اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ کیا کہ جس کی وجہ سے وہ مال حرام ہو گیا، جیسے سود لیا، اب پیسے دیے اور پھر اس پر کچھ سود لیا، تو یہ عقد ہے، ایک معاملہ طے کیا ہے، تو اس پر جو اب اس کو پیسے مل رہے ہیں یہ سود ہے، تو یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح داڑھی مونڈنے کی اجرت جو لی جاتی ہے، یا خشخشی کرنی ہے، داڑھی کاٹنے کی جو اجرت کوئی شخص لیتا ہے، تو اس کا بھی یہ مال حرام ہے۔ تو یہ اس کا بھی حکم تو وہی ہے کہ اس کے جو ہے وہ اس کو خیرات کیا جائے گا، اس کو فقیر تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا، یعنی یہ مال حرام ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن فرق ان دونوں کے اندر، اوپر والے میں جو پہلے بیان کیا گیا اور یہ دوسرا ہے، اس کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کو مالک یا اس کے ورثاء کی طرف لوٹانا یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی جو پہلا مال تھا، چوری وغیرہ یا اس طرح کا جو غصب کا مال تھا، اس میں ورثاء تک پہنچانا ضروری تھا، جبکہ اس مال کے اندر ورثاء تک ضروری نہیں ہے۔ اگر صرف جو ہے وہ ابتداءً ہی، یعنی ورثہ تک پہنچائیں تب بھی ٹھیک ہے، ابتداءً ہی ہم اگر کسی شرعی فقیر کو بلا نیت ثواب اس کو صدقہ کر دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، تو تب بھی بندے کی خلاصی ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ توبہ تو بالکل ضروری ہے کہ توبہ کرے گا تو جو ہے وہ انسان تائب ہوگا، نادم و شرمندہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو بخشنے والا ہے۔ پھر مال نامی کے بارے میں ہم نے دوسری جو ہے وہ اس کی قسم پڑھی، نصاب کی دوسری شرط پڑھی تھی کہ وہ مال نامی ہو۔ وہ مال نامی ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ مال نامی سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑھنے والا مال ہو، اس کے اندر جو ہے وہ بڑھوتری ہوتی ہو، وہ بڑھتا ہو۔ اب وہ بڑھنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، وہ حقیقتاً بڑھتا ہو، وہ حکماً بڑھتا ہو۔ حقیقتاً بڑھنے سے کیا مراد ہے کہ وہ یہ بڑھنا جو ہے وہ یا حکماً بڑھتا ہو، حقیقتاً یہ ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہو گیا، اور حکماً یہ ہے کہ اس کی تین صورتیں ہوں گی،
یہ بڑھنا تجارت کے ساتھ ہوگا، یعنی تجارت کی مزید اضافہ ہوا تو یہ حکماً اس کا بڑھنا کہلاتا ہے۔ نمبر 2 ہے افزائش نسل کے لیے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ دینے سے ہوگا، یعنی جنگل کے اندر جو ہے وہ جانور چر کر، یعنی اس کو چارہ نہیں ڈالنا پڑتا، وہ خود بخود چر کے جو ہے وہ ادھر ادھر سے گھاس کھا کر جنگلات کی جڑی بوٹیاں کھا کر اپنا گزارا کرتے ہیں اور وہ جنگل کے اندر پل رہے ہیں، یعنی اس کو باقاعدہ طور پر انہیں چارہ ڈالنے اور ان کے لیے ہر چیز کا انتظام کرنے اور شیڈ بنا کر ان کو رکھنے کی جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی طرح جو ہے وہ چل پھر کر اپنا گزارا کرتے ہیں، تو ان کی نسل کے اندر افزائش ہو رہی ہوتی ہے، بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جانور ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی اور وہ مال نامی کہلائیں گے۔ یہ دوسری چیز، یعنی دوسری شرط ہم نے پڑھی تھی کہ مال نامی، وہ مال نامی دو طرح سے اس میں یعنی بڑھوتری دو طرح سے ہو سکتی ہے، وہ ہوگی یا حکمن، اور حکمن کی پھر آگے یہ انداز ہے کہ وہ مال تجارت کے ساتھ ہوگا، یعنی تجارت کر رہا ہے، مزید اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، یا پھر وہ افزائش نسل کے لیے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ دیا ہے۔ اور تیسرا وہ کہ وہ مال خلقی، وہ پیدائشی طور پر نامی ہوگا، جیسے سونا اور چاندی، یعنی یہ پیدائشی طور پر شریعت کی طرف سے ہی ان کو مال نامی شمار کیا گیا ہے۔ روایات کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں احکام بیان کیے ہیں، تو سونا اور چاندی کو یہ ابتداءً ہی خلقی طور پر ان کو یعنی پیدائشی طور پر ہی ان کو نامی یعنی بڑھنے والے مال کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ تیسری جو چیز ہم نے پڑھی تھی وہ تھا نصاب اس کے قبضے میں ہو، تو نصاب اس کے قبضے میں ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کا وہ مالک ہے، یعنی جتنے پیسے مل کر یا جو سونا اور چاندی ہے جو نصاب بنتا ہے، تو وہ اس کی ملکیت میں بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی وہ اس نے قرض دیا ہوا ہے کسی کو، یا کسی کے پاس جو ہے اس کا مال پھنسا ہوا ہے، تو جب تک وہ مال اس کی ملکیت میں نہیں آ جاتا یہ صاحب نصاب نہیں کہلائے گا۔ یہ جو ہے وہ صاحب نصاب اسی وقت ہوگا، یعنی اس کا زکوٰۃ اس پر اسی وقت فرض ہوگی کہ جب مال اس کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو چوتھی شرط پڑھی تھی کہ وہ نصاب اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ سے مال کا زائد ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو ضروریات زندگی کے اندر استعمال ہوتی ہیں، ان سے کیا مراد ہے کہ عموماً انسان کو ان کی ضرورت رہتی ہے، اور اگر وہ نہ ہوں تو انسان کا جو گزر اوقات ہے یا تو بالکل دشوار ہو جاتا ہے، یا بڑی مشکل سے اس کو جو ہے وہ گزارا کرنا پڑتا ہے اور دشواری محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے رہنے کے لیے گھر، یہ ضرورت کے اندر آتا ہے، اسی طرح پہننے کے لیے کپڑے، یہ ضرورت کے اندر ہیں، جانے کے لیے آنے جانے کے لیے اگر کسی کے پاس سواری ہے تو یہ بھی ضرورت کے اندر ہے۔ ہاں سواری اگر ایک دو ہے تو یہ تو ضرورت کے اندر ہے، اگر کسی نے شوقیہ طور پر جو ہے وہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کئی طرح کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کئی طرح کی بائکس رکھی ہوئی ہیں، تو پھر ان کا حکم الگ ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر کوئی علم ہے، کوئی مفتی ہے، تو اس کی جو کتابیں ہوں گی یہ اس کی ضرورت ہیں، اور پیشے سے تعلق رکھنے والا اگر کوئی جو ہے وہ لوہار ہے، سونار ہے، یا جو ہے وہ کوئی مکینک ہے، کسی کام کو کرنے والا ہے، تو اس کے جو اوزار ہیں چاہے وہ لاکھوں کے ہوں، ہزاروں کے ہوں، وہ اوزار ایک جو اس کو کام کرنے میں مدد دیتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ضروریات زندگی کے اندر آتی ہیں۔ مثلا اس کے علاوہ وہ بندہ کہ جس نے کسی سے رابطہ کرنا ہو، ٹیلی فون کی حاجت پڑتی ہے، موبائل فون کی حاجت پڑتی ہے، تو یہ اس کی حاجت اصلیہ کے اندر آئے گا۔ اسی طرح کوئی کتابت کا کام کرتا ہے، اس کو کمپیوٹر کی ضرورت ہے، تو یہ اس کی حاجت اصلیہ کے اندر شمار ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ جو جس کی نظر کمزور ہے وہ اینک لگاتا ہے، تو اینک بھی کافی بعض اوقات بڑی بڑی مہنگے لوگ اینکیں یوز کرتے ہیں، تو یہ اینک بھی ضروریات اصلی کے اندر ہوگی۔ لینز لگاتے ہیں تو یہ بھی ضروریات زندگی کے اندر جو ہے وہ آئے گی۔ اور جن لوگوں کو کم سنائی دیتا ہو وہ اعلیٰ سماعت لگاتے ہیں، وہ لاکھوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ہزاروں کا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بھی اس کی ضروریات اصلیہ کے اندر آئے گا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ سواریاں، بائک، موٹر سائیکل اور کار وغیرہ، یہ جو اس کی جو بھی سواری ہو، جس انداز سے بھی ہو، جو اس کی ضرورت کے لیے ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان سے زائد ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ضروریات زندگی کے اندر آتی ہیں۔ اب یہ تمام جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان سے جو بڑھ کر مال ہوگا، ان سے اضافی مال ہوگا، مثلا کسی کے پاس دو فریج ہیں، 2 اے سی لگے ہوئے ہیں، ایک کی ضرورت ہے، ایک اضافی ہے، اسی طرح گاڑیاں اس نے ایک سے زائد رکھی ہوئی ہیں، تو اب یہ جو زائد مال ہے تو اس مال کو اس کے نصاب کے اندر شمار کیا جائے گا، اس مال کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر تو یہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار یعنی اس کی
قیمت اس کی مالیت کو پہنچتا ہے، یعنی اتنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، اگر اس تمام کا حساب لگا کر اس کی قیمت اس کے مطابق بنتی ہے تو پھر اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ نصاب میں شامل کر لیا جائے گا، اگر نہیں بنتی تو پھر یہ نصاب کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ پھر جی سال، اگر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو نصاب ہے یہ اس پر جو ہے وہ سال گزر جائے، تو سال گزرنے سے کیا مراد ہے؟ سال گزرنے کی وضاحت یہ ہے، اور سال گزرنے کے اندر کس تاریخ کا اعتبار کیا کے بارے میں، زکوٰۃ کب فرض ہوگی اس پر، یعنی سال کب مکمل کی ہوگا۔ تو زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے کے حوالے سے ہمیں جو شریعت مطہرہ کی طرف سے حکم ہے کہ سال گزرنے میں قمری یعنی چاند کے مہینوں کا اعتبار ہوگا، شمسی مہینوں کا اعتبار کرنا یہ حرام ہے۔ جس تاریخ اور وقت پر آدمی صاحب نصاب ہوا تو اب جب تک نصاب رہے تو وہی تاریخ اور وقت جب اگلے سال اس پر آئے گی تو اس وقت جو ہے یعنی ایک سال پورا ہو جائے گا اور وہی تاریخ اور وہی وقت آ جائے گا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی شخص پر 12 ربیع الاول کو دن 12 بجے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، 12 ربیع الاول کو دن 12 بجے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اسی طرح پورا سال اس کے پاس وہ صاحب نصاب رہتا ہے، اور صاحب نصاب رہنے کے بعد جب اگلی 12 ربیع الاول آتی ہے اور دن 12 بجتے ہیں تو اس پر اب زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا یہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر زکوٰۃ جو ہے وہ اس دوران اس کے پاس صاحب نصاب ہونا اس کا ضروری ہے، یعنی وہ مالک نصاب ہو۔ اچھا، اب اگر دن کے اس دورانیے کے اندر یعنی پورا سال جو لمٹ بیان کی گئی ہے، اس دوران میں اس کا نصاب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا نصاب جو ہے وہ اس کا غرق ہو جاتا ہے، اس کے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، نصاب بالکل ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ دوران سال اگر نصاب میں کمی ہو گئی تو چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے سال کے شروع اور آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی شروع میں بھی وہ صاحب نصاب ہو، آخر تک وہ جب آخر سال کا آخر ہو یعنی وہی تاریخ سیم آئے تو اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ درمیان کے اندر اگر اس کا نصاب کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، لیکن آخری تاریخ کو پھر وہ صاحب نصاب ہی ہے تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو دوران سال اگر اس کے اندر کوئی کمی جو ہو بھی گئی تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے گی، کوئی جو ہے وہ اس کو کمی نہیں دے گی۔ اور پھر فرمایا مثلا ایک اس کی مثال سنیے کہ اگر بکر ہے یا کوئی زید ہے، عمر بکر کوئی بھی اینی ون شخص ہے، اس پر یکم رمضان کو 12:30 بجے 7 تولے سونا اس کی ملک میں آیا، یعنی 12:30 بجے رمضان المبارک کے پہلی تاریخ کو وہ 7.5 تولے سونا اس کی ملک میں آیا، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اسی طرح یہ وقت چلتا جا رہا ہے، جب جو ہی اگلا رمضان المبارک آئے گا تو جیسے ہی اس کے 12:30 کا ٹائم ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ جو درمیان میں دورانیہ تھا، مثال کے طور پر یہ رمضان کے بعد جو شوال آتا ہے یا دیگر مہینے آتے ہیں، ان کے اندر اس کے پاس جو سونا تھا وہ کم ہو گیا، یعنی 7.5 تولے سے 1 تولہ کم ہو گیا، 2 تولے کم ہو گئے، 3 تولے کم ہو گئے، یعنی 7.5 تولے سے کتنا بھی کم ہو جائے تو بعد میں، لیکن جیسے ہی اگلا رمضان المبارک آیا یعنی یکم رمضان آئی تو اس کے پاس پھر وہی رقم، اتنی ہی رقم جو ہے وہ اس کو کسی نے، یعنی اتنا ہی سونا کسی نے مزید تحفے میں دیا تو پھر 7.5 تولے سونا جو ہے وہ اس کے پاس جمع ہو گیا، تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہوگی، اس پر زکوٰۃ بنے گی، کیونکہ شروع کے اندر بھی نصاب جو ہے وہ پورا ہے اور آخر کے اندر بھی نصاب پورا ہے۔ تو جب شروع میں بھی نصاب پورا ہو، آخر میں بھی، یعنی جب سال ختم ہو اس وقت بھی نصاب پورا ہو، درمیان میں اگرچہ نصاب کم بھی ہو جائے تو اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر دوران سال، یہ تو تھا کمی کی جانب، اگر دوران سال اس کے مال کے اندر اضافہ ہو گیا، یعنی ایک شخص ہے یکم رمضان کو اس کے پاس 52.5 تولے چاندی تھی، اور جب اگلا یکم رمضان آیا تو اس کے پاس 52.5 تولے سے ڈبل چاندی ہو گئی، اور درمیان میں یعنی کہ کسی مہینے کے اندر چاندی بڑھا کر دے دی گئی، تو اس صورت میں حکم کیا ہوگا؟ اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ اگر جو مال ساتھ ملا ہے یہ اسی کی جنس سے ہے، یعنی جس جنس کا مال پہلے موجود تھا، سونا تھا تو سونا چاندی تھا، سونا یا چاندی، تو اور مزید مال جو ہے وہ سونا چاندی اس کے ساتھ مل گیا، تو اس کو نیا سال شمار نہیں کیا جائے گا، پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ شمار کر کے ساتھ میں نصاب مطلب اس کا شمار کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی تھی، 52.5 تولے چاندی شروع سے نصاب اس کا چلتا آ رہا تھا یکم رمضان سے، اور اب جب کچھ 2-3 ماہ گزر گئے تو 6-7
تولے چاندی جو ہے وہ اس کے پاس مزید آ گئی، تو اب 52.5 تولے چاندی اور ساتھ میں 6 تولہ یا 7 تولہ چاندی جو اب پلس ہوئی ہے، اس سب کو ملا کر جو نصاب بنے گا اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگرچہ جو ہے وہ 1 منٹ پہلے ہی پہنچا ہو، یعنی اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سال پورا ہونے سے جو ہے وہ کئی مہینے پہلے اس کے پاس وہ چیز پہنچی ہو، اگر سال پورا ہونے سے 1-2 منٹ پہلے بھی اس کا نصاب بڑھ گیا اور وہ ایک ہی جنس کا ہے تو تمام کے تمام نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اچھا، اب ایک یہ صورت تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دونوں اجناس الگ الگ ہیں، یعنی پہلے اس کے پاس اونٹ ہیں، اب اس کے پاس بکریاں ہیں، ٹھیک ہے جی، یا پہلے سونا چاندی ہے، اب اس کے پاس کچھ بکریاں اتنی آ گئیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب فرض ہوتی ہے، تو اب اس کا اعتبار اس انداز سے کیا جائے گا کہ اگر جو ہے وہ اس کے پاس پہلے جو اونٹ تھے ان کا نصاب چل رہا تھا وہ بھی 7ویں 8ویں ماہ کے اندر ہے، تو اس کے 7-8 ماہ ہی شمار کیے جائیں گے، اور اگر 7-8 ماہ کے اندر جا کر اس کے پاس ایک دوسرا جو ہے وہ دوسرا نصاب آ جاتا ہے جو اس کی جنس میں سے نہیں ہے، یعنی اونٹ ہیں تو ساتھ میں بکریاں آ جاتی ہیں، یا سونا چاندی ہے تو اس کے ساتھ اونٹ یا بکریوں کا نصاب شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا نصاب الگ طور پر شمار کیا جائے گا اور اس پر الگ طور پر اس سال جو ہے وہ شمار کیا جائے گا، یعنی یہ جس مہینے میں آئے گا اس مہینے سے لے کر آئندہ 1 سال تک اسی مہینے اور اسی ڈیٹ اور اسی وقت کا اعتبار کرتے ہوئے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو آج کا یہ ہمارا جو درجہ ہے اختتام کی طرف ہے، تو انشاءاللہ کل آئندہ مزید جو ہے وہ اس کے اندر ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کریں، ہمارے اس پیج کو مدرسۃ المدینہ آن لائن، مدرسۃ المدینہ آن لائن کا یہ آفیشیل فیس بک پیج ہے، اس پیج کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس علم دین کے خزانے کو حاصل کر سکیں اور علم دین سے جو ہے وہ اپنے دلوں کو منور کر سکیں۔ اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں معلومات جن کی نہیں ہوتی، ہمیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم یہاں پر شرکت کریں گے، اور ویسے بھی حالات آج کل کچھ ایسے ہیں کہ ہر بندہ تقریباً فری ہے، اور اگر فری نہ بھی ہو تب بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور وقت نکالنا بھی چاہیے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جو ہمارا وقت قیمتی بن جاتا ہے۔ ہم دین کے راہ میں دین کو سیکھنے کے لیے جو وقت جو ہم لگا دیتے ہیں، یہی وقت ہمارا قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے احکامات کو سیکھ کر اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فنش کرتا ہے، فنش